अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पेज नंबर है 407 और हदीस है हमारी कि जिस बंदे के पास ये तमाम नेमतें हैं, सारी की सारी दुनिया उसके पास मौजूद है। वो चीज़ें कौन सी हैं वो पूरी सुने वीडियो के अंदर। अगर आपके पास ये सब चीज़ें पाई जाती हैं तो आपके घर के अंदर आपके पास हर चीज़ मौजूद है। क्या है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अपने घर में अमन से हो, चैन से हो, सुकून से हो और अल्लाह ताला शाना ने बदन की सेहत अता फरमा रखी हो, मतलब उसको कोई बीमारी भी ना हो, वो आराम से बिल्कुल सेहतयाब ज़िंदगी जी रहा है और एक दिन का खाना उसके पास मौजूद हो, तो गोया दुनिया सारी की सारी उसके पास मौजूद है। फिर उसको किसी दूसरे की किसी चीज़ की तरफ क्या निगाह लगाना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी इस किस्म का वाक़या नकल किया गया है कि एक शख्स ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे कोई मुख्तसर बात बता दीजिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज ऐसी पढ़ो गोया ये आखिरी नमाज है। ये सब के लिए नसीहत है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज ऐसी पढ़ो गोया कि ये आखिरी नमाज है। नमाज हमें ऐसी ही पढ़नी चाहिए कि ये अगली नमाज हमें पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। और तुम हक़ ताला शाना के सामने हाजिर हो, इसलिए कि अगर तुम उसको नहीं देख सकते तो वो तुम्हें बहरहाल देख रहा है। और जो चीज़ दूसरों के कब्ज़े में है उससे मायूस बने रहो, तुम सबसे ज़्यादा गनी होगे। और अपने आप को ऐसी चीज़ से कौल हो या फ़ैल बचाओ जिसकी फिर माजरत करना पड़े। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु से भी एक शख्स ने ये दरख्वास्त की कि आप मुझे कोई नसीहत करें। उन्होंने फरमाया जब नमाज़ पढ़ो तो बहुत अच्छी तरह वज़ू करो, इसलिए कि बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती और बग़ैर नमाज के ईमान नहीं। फिर जब नमाज शुरू करो तो ऐसी पढ़ो जैसा कि आखिरी नमाज, और बहुत सी हाजतें तलब ना किया करो, इसलिए कि ये भी फ़ौरी फ़क्र है। और जो चीज़ दूसरों के कब्ज़े में हो उससे अपने आप को बिल्कुल मायूस रखो, यही असल गिना है। और कोई कलाम या कोई फ़ैल ऐसा ना करो जिससे फिर माजरत करना और माफ़ी चाहना पड़े। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बाज़ आदमी ये समझते हैं कि माल का छोड़ देने वाला ज़ाहिद है। ये सही नहीं, इसलिए कि माल का छोड़ देना और मोटे कपड़े पहन लेना हर ऐसे शख्स के लिए आसान है जो लोगों में अपनी वक़ात चाहता हो, इनके यहाँ अपनी तारीफ़ का मुतालिब हो। कितने ही दुनिया से बेताल्लुकी का इजहार करने वाले जो थोड़े से खाने पर क़नाअत करते हैं और अपना दरवाज़ा हर वक्त बंद रखते हैं, बल्कि ऐसे बंद मकान में रहते हैं जिसके दरवाज़े ही ना हों। उनका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों के यहाँ उनकी शोहरत हो। और कितने ही उम्दा लिबास पहनने वाले जाहिद का दावा करते हैं और कहते हैं कि वो अच्छा लिबास अदबाए सुन्नत में पहुँचते हैं, और ये कि वो ख़ुद इन कपड़ों वग़ैरह की तरफ अपने ख्वाहिश से मुतवज्जे नहीं होते, बल्कि लोगों के इसरार और ख्वाहिश से पहले। और मकसद ये होता है कि लोग इस किस्म के कपड़े हिदाया में पेश किया करें। ये दोनों फरीक दोनों को दीन के ज़रिए से हासिल करने वाले हैं कि दुनिया सिर्फ माल ही का नाम नहीं, जहाँ की तलब भी दुनिया है। अब इसमें क्या है कि सिर्फ दुनिया कमाना यानी कि माल कमाना ही सिर्फ दुनिया ही नहीं, जहाँ की तलब भी दुनिया है। ज़ाहिद की 3 अलामतें हैं जिनको अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करना चाहिए। नंबर 1, जो इसके पास मौजूद है उससे खुश ना हो, और जो चीज़ नहीं है उस पर रंजीदा ना हो, बल्कि औला तो ये है कि मौजूदा से रंजीदा हो और जो नहीं है उससे खुश हो। नंबर 2, उसकी निगाह में उसकी तारीफ़ करने वाला मजम्मत करने वाला बराबर हो कि ये जा की ज़हद की अलामत है और पहली चीज़ माल के ज़हद की अलामत है। नंबर 3, हक़ ताला शाना से उन्स और मोहब्बत हो और अताअत में हलावत हो। ये 3 चीज़ें हमें बताई गई हैं कि इस चीज़ को अगर बंदा छोड़ दे और इनको क्या कहते हैं, इनको ना पकड़े और अल्लाह की मोहब्बत अगर पाना चाहते हैं तो कम पे राज़ी हो जाएं। जो भी आपके पास है वो आप अल्लाह का शुक्र अदा करके
کھائیں، جو ہے آپ کے پاس پہننے کے لیے ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر کے پہنیں۔ نہیں تو اگر تسلی بھی نہیں آتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی جا کے دیکھیں، پڑھیں، تو اس سے آپ کو بہت ایسی چیزیں سیکھنے کے لیے ملیں گی کہ جس کائنات کے پوری کائنات کے نبی، جن کو ہر چیز جانتی ہے کہ یہ ہمارے نبی ہیں، تو انہوں نے ایسی زندگی گزار کے دکھائی کہ ہم لوگ اس کے برابر بھی نہیں کر سکتے۔ کم سے کم ہم سوچ تو سکتے ہیں، اپنی اس زندگی پہ صبر تو کر سکتے ہیں، شکر ادا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان کے حساب سے پھر بھی کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم لوگ بار بار اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ کو ناشکری والی لفظ بالکل پسند نہیں۔ شکر احسان ادا کرنے والے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں بار بار بولیں۔ ذرا سی کوئی چیز آپ کو ملتی ہے فوراً شکر ادا کریں کہ یا اللہ میں تو اس لائق نہیں تھی، اس لائق نہیں تھا۔ آپ 5 ٹائم کی سجدے کر رہے ہیں نا، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھی بہت شکر ادا اللہ کا کریں کہ اللہ نے دماغ میں ڈالی اور جسم کو اس بارے پہ مجبور کیا کہ میں بے شمار آپ کی عبادت کروں، سجدہ کروں، نماز پڑھوں، ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے نعمتوں کی ہیں۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، کھانا آپ اچھے طریقے سے کھاتے ہیں، آپ کے پیٹ میں پچتا ہے، کوئی بیماری آپ کے پاس نہیں ہے، گھر میں خوش رہتے ہیں، اور ہر چیز میں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق اللہ نے دے رکھی ہے، زبان سے بھی کرتے ہیں، دل سے بھی کرتے ہیں، دماغ سے بھی کرتے ہیں، تو بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ ساری نعمتیں جو ہیں آپ کے پاس ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں کسی کروڑ پتی کے پاس بھی نہ ہوں، تو کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہ ہوں، کسی بھی انسان سے ایسے تعلقات جوڑیں جو آپ کو اللہ سے ملوائے، اور جو اللہ سے نہیں ملواتے ہیں ان کو بھی اللہ کے پاس لانے کی کوشش کریں۔ جو ہمارے کچھ خاندان میں ہوتے ہیں، کچھ ہمارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، کچھ پاس میں ہوتے ہیں، تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، تو اللہ کے ذکر کو جو ہے ہمیشہ قائم اور دائم رکھیں۔ فون پہ بات کریں تو بھی اللہ کی تعریف، گھر پہ آئیں کوئی بھی تو اللہ کی تعریف، ہر چیز میں اللہ کی تعریف لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ یہ زبان جو ہے ہماری اللہ کے ذکر کی عادی ہو جائے گی، اور جب اللہ کے ذکر کی تعریف ہمارے منہ سے نکلتی رہے گی تو کلمہ بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ ہمارے مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو سکے، کیونکہ اس وقت جو ہے کلمہ شیطان بھلوا دیتا ہے۔ کلمہ انہی لوگوں کو نصیب ہوگا جو اللہ کی بے شمار عبادت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وضو سے رہتے ہیں، قرآن شریف کو دل سے پڑھتے ہیں اور اپنی اذان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں انشاءاللہ نماز کہتے ہیں مسواک کا بھی قائم کرنا ایمان کی درجے کی نشانی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں مرتے وقت جو ہے کلمہ نصیب ہوگا، تو اس سے بڑھ کر کیا نعمتیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایمان پہ، تقوی پہ اور خوشحالی کے ساتھ میں گزرے، کم ہے اس پہ بھی خوشیاں ملیں، زیادہ ہیں تو بھی خوشیاں ملیں، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ادا کریے، کیونکہ زندگی میں جو ہے آپ کو دنیا کی طرف لے جانے والے بہت سارے لوگ ملیں گے، لیکن اللہ سے جڑنے والے بہت کم ملیں گے۔ اللہ سے جڑنے کے لیے آپ لوگ حدیثوں کو قائم کریں، اپنے گھر میں ایک روٹین بنائیں کہ ہم آج 10 منٹ کی تعلیم کریں گے، 5 منٹ کی کریں گے، 15 منٹ کی کریں گے، 20 منٹ کی کریں گے، اور سب لوگ حلقے میں بیٹھ کر باری باری ایک دوسرے کا قرآن شریف سنیں، تو قرآن شریف کی بھی غلطیاں پتہ چلتی ہیں کہ میری بہن کا قرآن شریف کیسا ہے، یہ میرے بھائی کا کیسا ہے، یہ میرے والد کا کیسا ہے، تو مرنے سے پہلے اپنا قرآن شریف ٹھیک کریں۔ قرآن شریف کو جب زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ کے بھی پڑھیں گے تو غلطیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ پڑھنے سے یہی ہوتا ہے کہ غلطیاں بھی ختم ہوتی رہتی ہیں، ورنہ اٹک ٹک کے بندہ ساری زندگی پڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ نعمتیں ہیں اللہ نے جو ہمیں دی ہیں، اگر ہم اس کو غور و فکر کے ساتھ میں کام کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ یہ کامیابی کی سیڑھیاں ہیں، کامیابی کی سیڑھیاں اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہیں اور ہم ان کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ تو یہی دعا ہے میری کہ ہر انسان کو، ہر مومن کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے، اپنے گھر میں نماز کا قیام کرنا، اپنے بچوں کو نماز کی دعوت دینا، اپنے شوہر کو دینا، اپنے اہل و عیال کو دینا، جس حال میں بھی آپ کنڈیشن میں ہیں، کہ اس دنیا کی طرف لے کر نہ آئیں، اللہ کی طرف لے کر جائیں، اللہ سے ملوانے والے بنیں، اللہ سے جڑوانے والے نہ بنیں۔ کم سے کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ اللہ میں نے کوشش کی تھی، میں نے سب کو بتایا تھا آپ کے بارے میں کہ نماز میں کتنا سکون ہے، نماز دلوں کا قرار ہے، اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، کتنی بہترین ہے نمازیں اللہ نے ہمیں تحفے میں دی ہیں۔ اور تہجد کا اہتمام کریں، تہجد ہمیں ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور اچھی جائز تمنائیں، جائز مرادیں اللہ سے مانگیں۔ کبھی کبھی ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کون سی دعائیں مانگ رہے ہیں، بہتر ہے نہیں ہے، اللہ سے بار بار کہیں کہ اللہ مجھے نہیں پتہ میرے حق میں کیا بہتر ہے،
آپ کو پتہ ہے آپ نے مجھے بنایا ہے، میرا دل ویسے ہی بنا دیجیے جیسے آپ نے مجھے پسند کیا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، یہ بہت معزز زندگی ہے، بالکل بھی نہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور سے بچنے کے لیے آپ کو قرآن شریف پڑھنا پڑے گا، حدیثوں کو سمجھنا پڑے گا، سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا، اور اپنے اخلاق اچھے کرنے پڑیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ تسلیاں ملیں گی، اور لوگوں کو بھی بتائیے، سمجھائیے لوگوں کو۔ لوگ بہت پریشان ہیں، ذہنی پریشان ہیں، جن لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ ذہنی پریشان ہیں، نماز کی دعوتیں دیجیے، تو انشاءاللہ یہ کامیابی آپ کی ختم چومے گی۔ اللہ پاک آپ کو اس مخلوق کے اندر اتنی عزت پیدا کروائیں گے کہ اس مخلوق سے آپ کی دیکھنا کتنی عزت کروائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ تو واقعی الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔